الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف واقعات اور ان کی زندگی میں جو مختلف امتحانات اللہ کی طرف سے آئے ہیں ان کا تذکرہ گزشتہ چند جمعوں سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی اللہ سعادت اور توفیق عطا فرما رہے ہیں، اور یہ سلسلہ بالکل اپنے آخری مرحلے پر پہنچ رہا ہے۔ انشاءاللہ پرسوں اتوار کے دن عید الاضحیٰ اور یہ عظیم الشان پروگرام اور یہ سنت ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی یادگار ہے، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی یادگار ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر پرسوں اور بعض ممالک کے اندر کل، چونکہ کچھ رات اور دن کا فرق بھی ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ حضرات کی خدمت میں جو واقعات بیان کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی پیدائش
عراق کے شہر بابل کے اندر ہوئی بت پرستی کے ماحول سے کیسے انہوں نے مقابلہ کیا، اپنے والدین کو اور اپنے خاندان والوں کو کس طرح سمجھانے کی کوشش کی، پھر اپنا وطن قربان کر دیا، وہاں سے ہجرت کر کے ملک شام، پھر وہاں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا 96 سال کی عمر میں، تو بیوی اور بچے کو اس جگہ پر لا کر کے چھوڑا جہاں آج اللہ کا گھر خانہ کعبہ موجود ہے۔ اور گزشتہ جمعے میں نے پوری تفصیل کے ساتھ سورہ ابراہیم کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ کر دیا تھا، اس لیے بات اس سے آگے کی طرف ہم کریں گے۔ اور بات شروع کرنے سے پہلے ایک تو اعلان سن لیجیے کہ انشاءاللہ پرسوں عید الاضحیٰ کی نماز آپ کی اس مسجد کے اندر 7 بجے ادا کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے 5000 روپے دیے ہیں، جاوید بھائی ان کا نام ہے، حاجی اکرام صاحب کی معرفت، اللہ تعالیٰ ان کی اس امداد کو بے حد قبول فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی طرف سے دعا کے لیے بھی کہا ہے کہ پوری امت کے حالات منتشر ہیں، دیگر وہ ہیں، اس کے لیے دعا کی جائے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے اور پوری دنیا میں امن چین سکون کی فضا قائم فرمائے۔ اب یہ دونوں باتیں مکمل کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور ننھے سے بچے اسماعیل کو اللہ کے حکم سے اس جگہ پر لا کر کے چھوڑ دیتے ہیں جس کو قرآن نے کہا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ میں نے اپنی اولاد کو بنجر زمین کے اندر لا کر کے چھوڑ دیا۔ بنجر نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی مکان ہے، کچھ بھی نہیں، صرف ریگستانی علاقہ ہے، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، کنکریلی زمین ہے، زندگی گزارنے کا کوئی سامان نہیں، کوئی مارکیٹ نہیں، کوئی ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں کہ آرام سے آدمی ادھر ادھر جا سکے۔ یہ اس زمانے کی بات چل رہی ہے، آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کی بات ہے۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ حضرت اسماعیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کا زمانہ ہے، اور حضرت عیسیٰ اور نبی علیہ السلام کے درمیان بھی 500 سال کا زمانہ ہے۔ تو حضور سے پہلے ہی 2500 سال پورے ہو گئے، اور 1400 سال کا زمانہ اب یہ ہو چکا ہے، 1443 سے بھی چل رہا ہے۔ تو موٹا موٹا حساب لگائیں تو قرآن جس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ آج تو مارکیٹ ہے، کارخانے ہیں، بہت کچھ ہے وہاں پر، لیکن اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کا گھر خانہ کعبہ یہ بھی طوفان نوح کے اندر اٹھا لیا گیا تھا، صرف اس کی بنیادیں باقی تھی، اور بنیاد بھی ریت کے ٹیلے کے اندر دبی ہوئی تھی، ان کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ تو اب اللہ رب العزت کی مدد دیکھیے کہ اس گھرانے کے ساتھ جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں، ایک ایک قربانی کو اللہ نے قبول فرمایا، اور اس کی بدولت آج ہم آپ لوگ نفع اٹھا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل بچپنا ہے، دودھ پینے کی عمر، پانی ختم، کھجوریں ختم، تو انسان اس کا کام ہے کوشش کرنا، مسبب الاسباب اللہ ہے۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑتی ہے صفا سے مروہ، یہ صفا اور مروہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی، بہت زیادہ بلند نہیں تھی۔ صفا سے دوڑ شروع کرتی ہیں اور نیچے آتی ہیں تو درمیان میں تھوڑا تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتی ہیں کہ جلدی سے پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کے
یا تو کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی پانی کا انتظام، کوئی مسافر کوئی گزرے جس سے مدد دی جائے، اور پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر کے چاروں طرف نظر دوڑاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، تنہا عورت اور چھوٹا سا بچہ ساتھ ہو، زندگی گزارنے کا کوئی سامان نہ ہو، تو تصورات کی دنیا میں سوچیے، عورت تو کمزور ہے، لیکن اس کے باوجود کتنی قربانیاں دے رہی ہے کہ 7 مرتبہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا پر چکر لگاتی ہے۔ جب 7 چکر پورے ہو گئے تو اللہ کی طرف سے، اللہ تو سارے نظام کو دیکھ رہا ہے، اپنی بندی کی اس قربانی کو دیکھ کر کے حضرت جبریل کو مدد کے لیے بھیجا کہ جاؤ اور میرے بندی سے کہو کہ میں مدد کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جس جگہ پر اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، حضرت جبریل نے آ کر کے آواز دی اور اسی جگہ پر اپنا پر زمین کے اوپر مارا، اور اسی جگہ پر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں بھی زمین پر لگی، تو اسی جگہ سے زمزم کا چشمہ اللہ نے جاری فرما دیا۔ اس لیے وہ مقدس پانی ہے کہ جس کو جبریل کا پر اور حضرت اسماعیل کی ایڑی لگی ہے۔ اور تیسری چیز اور ملا لیجیے کہ اس کے 2500 سال بعد پیغمبر علیہ السلام کا لعاب مبارک بھی زمزم کے اندر ملا، اور آپ علیہ السلام کا لعاب اگر کسی چیز کے اندر مل جائے تو اس سے بہترین غذا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے زمزم کا جو چشمہ ہے، اس کا جو پانی ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ غذا کا کام بھی کرتا ہے، دوا کا کام بھی کرتا ہے، اور اس کے اوپر بڑی بڑی ریسرچ تحقیق ہو چکی ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں کہ زمزم کو جس نیت کے ساتھ انسان پیتا ہے، اللہ اس کی وہ نیت پوری فرماتا ہے۔ ایسے کینسر کے مریض جو بڑے بڑے ہاسپٹلوں کے اندر اور بڑی بڑی دنیا کی ملک اور ان کے شہروں کے اندر علاج کر کے عاجز آ چکے تھے، لیکن اللہ کے اس گھر کے زمزم کو پینے کی برکت سے اللہ نے ان کو اس مرض سے شفا عطا فرمائی۔ یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا اگر میں اس پر بات کروں۔ تو بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کی قربانی کی بدولت اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ اماں ہاجرہ نے اس کے چاروں طرف مٹی سے دیوار بنانی شروع کر دی اور کہا زمزم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ماں کے اوپر قربان جاؤں، اگر وہ اس کو نہ روکتی تو یہ دنیا کے اندر ایک جاری، جس طرح اور نہریں جاری ہیں اس طرح یہ بھی جاری ہو جاتا، لیکن اگر وہ جاری ہو جاتا تو پھر اس کی اہمیت دلوں سے نکل جاتی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے پانی کا انتظام کر دیا۔ پھر وہاں سے کچھ قافلے گزرے جن کو قبیلہ جرہم کہتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر پانی نہیں تھا لیکن پرندے اڑ رہے ہیں فضا کے اندر، تو اس زمانے کے اعتبار سے آئیڈیا لگایا کہ یہاں ضرور کچھ نہ کچھ ہے۔ وہ لوگ آئے تو دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، تو انہوں نے اجازت مانگی، اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پر رک سکتے ہیں۔ اماں نے کہا کہ پانی پر میرا اور میرے بچے کا حق ہے، آپ کو اس میں کوئی پارٹنرشپ نہیں ملے گی، کل کو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا بھی حصہ ہے اس کے اندر۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں ایسا کوئی خیال نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے کچھ لوگ آباد ہوئے، پھر آہستہ آہستہ آبادی شروع ہوئی، اور پھر جا کر کے وہ ایک پورا شہر بن گیا، اور اسی خاندان اور قبیلے کے اندر حضرت اسماعیل کی شادی بھی ہوئی جب بڑے ہوئے۔ اب جو بات مجھے آگے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر ملک شام اپنی پہلی بیوی حضرت سارہ کے پاس گئے۔ سال میں کبھی کبھی آتے تھے اپنی بیوی اور بچے کی عیادت، خیر و عافیت معلوم کرنے کے لیے۔ روایت سے 4-5 مرتبہ آنا ان کا معلوم ہوتا ہے۔
کبھی کبھی تو حضرت اسماعیل سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، آئے اور پھر واپس ہی چلے گئے۔ تو اب جب ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں جاتے ہیں اور یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، عمر تقریباً 10 12 یا 13 سال کے قریب ہوئی، قربانی کا واقعہ ابھی پیش نہیں آیا، وہ ہم انشاءاللہ پرسوں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو جب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، اللہ کی طرف سے اشارہ ملا کہ اے ابراہیم، جس مقصد کے لیے ہم نے تمہیں اس جگہ پر بھیجا ہے، اب اس مقصد کی تکمیل تم سے کرانی ہے۔ ہمارا گھر جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، اس کی تعمیر کرو۔ چنانچہ اس کی تعمیر کا تذکرہ قرآن پاک کی ان آیات میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 96، ان اول بیت وضع للناس، کہ بے شک سب سے پہلا گھر وضع للناس جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ گھر ہے جو شہر مکہ کے اندر ہے، اس کی شان یہ ہے مبارکن، انتہائی برکتوں والا، اور فرمایا وہدی للعالمین، اور سارے جہان کے لوگوں کے واسطے ہدایت کا مرکز اور سینٹر، فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ مثلا مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے ہیں۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور اس گھر کا حال یہ ہے کہ جو وہاں داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اب اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے کہ جس کے اندر طاقت ہو اس گھر تک پہنچنے کی، وہ اللہ کے گھر کے طواف کے لیے، حج کے لیے نکلے۔ فَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں آ جا سکتا ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جس پر حج فرض ہو پھر بھی ادا نہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ نے فرمایا اللہ بے پرواہ ہے، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ یہ آیات تو وہ ہیں جو سورہ آل عمران کی ہیں، جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا ہے اس زمین پر، وہ خانہ کعبہ ہے۔ وہ کون سا گھر ہے؟ خانہ کعبہ۔ آج دنیا کے اندر ایک جماعت ایسی ہے جو اس گھر کو سب سے پہلا گھر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن کو یہ صفائی اس لیے دینی پڑی کہ اللہ علام الغیوب ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایسی جماعتیں پیدا ہوں گی جو کہیں گی سب سے پہلا گھر وہ نہیں بلکہ اور ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کے سینے میں قرآن کی آیات کی شکل میں قیامت تک کے لیے مہر لگا دی۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ اس زمین پر سب سے پہلے عبادت کا گھر اگر بنایا گیا ہے تو وہ خانہ کعبہ ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اس زمین کو بنانے سے پہلے پانی کے اوپر بلبلے کی جو شکل تھی جہاں سے زمین کو پھیلایا گیا، اللہ نے اس ہی جگہ پر فرشتوں کے ذریعے سے زمین کو بنانے سے قبل اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی، اور خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آسمانوں پر بیت المعمور ایک جگہ ہے جہاں ہر وقت فرشتے طواف کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر بیت المعمور سے کوئی چیز زمین کی طرف ڈالی جائے تو اتنا سینٹر کے اندر ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر آ کرتے ہیں۔ یعنی زمین پر اللہ کا گھر خانہ کعبہ انسانوں کی عبادت کے لیے، اور آسمانوں پر بیت المعمور فرشتوں کے طواف کے لیے۔ اللہ نے اس زمین پر سب سے پہلا گھر فرشتوں کے ذریعے سے خانہ کعبہ بنایا۔ ایک قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب اللہ نے اس زمین پر آدم علیہ السلام کو بھیجا تو آدم علیہ السلام نے اس زمین پر آ کر کے
کعبہ کو بنایا. پھر اس کے بعد بیت المقدس کی تعمیر 40 سال کا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان. اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس آدم علیہ السلام کے بنائے ہوئے قبلے کو طوفان نوح جب آیا تو آسمانوں پر اٹھایا گیا اور یہ زمین کی جو بنیادیں تھی باقی رہ گئی. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. اس کا ذکر پہلے پارے کے اندر ہے جو آیات میں نے پڑھی ہے اور میں اس کا ترجمہ بھی کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد قبیلہ بنو جرہم جو وہاں آ کر کے آباد ہوئے تھے انہوں نے اس کی تعمیر کی. پھر اس کے بعد قوم عمالی کا ایک قوم گزری ہے انہوں نے اس کی تعمیر کی. اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کے دور کے اندر قریش جب آپ کی عمر ابھی تقریباً 24 یا 25 سال ہے قریش نے چندہ اکٹھا کیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور شرط یہ لگائی کہ حلال کمائی اس کے اندر دے کوئی حرام کمائی نہ دے. چنانچہ جو چندہ اکٹھا ہوا وہ اتنا کم تھا کہ پورا خانہ کعبہ تعمیر نہیں ہو سکتا تھا تو انہوں نے حتیم کا جو حصہ ہے اس کو باہر چھوڑ دیا کہ بھائی جتنا پیسہ ہے اتنا لگائیں گے لیکن اس حصے کو خالی چھوڑ دو. جب حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا حجر اسود جہاں سے طواف شروع کرتے ہیں اور وہی طواف ختم ہوتا ہے تو قریش کے جو بڑے بڑے دقت چودھری تھے وڈیرے تھے وہ ہر آدمی چاہتا تھا کہ شرف مجھے ملنا چاہیے کہ اس پتھر کو میں اٹھا کر کے رکھوں تاکہ میری ناک اونچی ہو جائے. اب یہ ناک کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ قریش اس بات کے اوپر جھگڑ پڑے گی تلواریں نکل آئیں گی خون خرابہ ہو جائے گا تو آپ درمیان میں آئے اور آپ نے بہت ہی بہترین رائے رکھی کہ بھائی جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. فیصلہ اس طرح کرتے ہیں کہ کل جو شخص حرم کے اندر سب سے پہلے آئے گا وہ اس پتھر کو اٹھا کر کے وہاں رکھ دے گا. جو بھی پہل کرے گا کل آئندہ آنے کی مسجد کے اندر وہ اس کام کو انجام دے گا. سب کی بات عقل میں آ گئی کہ ٹھیک ہے. چنانچہ اگلے دن جب قریش کے بڑے لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے حرم کے اندر اور سب لوگ آپ کو صادق اور امین سچا کہا کرتے تھے. پورے عرب کے اندر مکہ شہر کے اندر آپ کا وہ مقام اور مرتبہ تھا کہ لوگ کہتے تھے اس جیسا سچا بچہ ہم نے کائنات میں نہیں دیکھا. ابھی آپ نے لوگوں کو تبلیغ شروع نہیں کی ایک عام زندگی آپ گزار رہے ہیں. سب خوش ہو گئے چلو کوئی بات نہیں اگر یہ اس کام کو کر لے تو اچھی بات ہے. آپ چاہتے تو خود اس کام کو کر سکتے تھے لیکن قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے فرمایا کہ ایک تدبیر ہے ایک چادر زمین پر بچھاؤ ایک رومال بچھاؤ. چادر بچھائی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس پتھر کو چادر کے اوپر رکھ دیا اور آپ نے قریش کے تمام لوگوں کو جو جھگڑ رہے تھے ان کو بلایا اور کہا کہ ہر ایک اس چادر کو پکڑے چاروں طرف سے تاکہ سب کی دل جوئی ہو جائے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تنہا فلاں میں نے کام کر دیا. جب انہوں نے چادر کو اٹھایا اور آپ جانتے ہیں وہ زیادہ اونچائی پر تو ہے نہیں مشکل سے زمین سے 1.5-2 فٹ کے اوپر لگا ہوا ہے تو آپ نے اس چادر پر سے اٹھا کر کے اس پتھر کو وہاں رکھ دیا جہاں وہ آج تک رکھا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام کی تدبیر سے ایک جنگ جو ہو جاتی وہ بھی ختم ہو گئی اور آپ کی عمر اس وقت 24-25 سال کے قریب ہوئی تو اس وقت اس کی تعمیر ہوئی. پھر اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میں اس خانہ کعبہ کو اس طرز پر بناؤں جس طرح میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا تو اس میں 2 دروازے لگائے تھے ایک مشرق کی
طرف، دوسرا مغرب کی طرف، ایک داخل ہونے کے لیے، ایک نکلنے کے لیے، اور دروازہ بالکل زمین کے قریب تھا جیسے کہ عام دروازے ہوتے ہیں، اگرچہ آج اس کا دروازہ کافی بلندی کے اوپر ہے، ہر آدمی نہیں وہاں تک پہنچ سکتا۔ تو اس بات کے پیش نظر آپ نے فرمایا جی چاہتا ہے، لیکن لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا سوچیں گے، اس لیے میں اپنے اس ارادے کو پورا نہیں کرتا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، انہوں نے 7 سال تک مکے پر حکمرانی کی یزید کے دور کے اندر۔ وہ وہاں ملک شام، ان کی حکومت وہاں پر تھی، لیکن مکے کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر حاکم تھے۔ تو انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی منشا کے مطابق بالکل ایسے ہی کر دیا جیسے آپ چاہتے تھے۔ تو پھر آپ جانتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف نے جب خانہ کعبہ کے اوپر سنگ باری کی اور اس کی وجہ سے اس کے پردے بھی جلے اور کافی نقصان ہوا، اور عبداللہ بن زبیر کو سولی پر چڑھایا گیا، ان کا آپسی اختلاف تھا، وہ اس کی تفصیل میں اس وقت جانا نہیں چاہتا، یہ الگ ٹاپک ہے، الگ موضوع ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین جن کا سر خانہ مطلب وہاں کربلا کے اندر کاٹا گیا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر نہ بیعت کی تھی نہ جھکے تھے، یہ لوگ وہ تھے، تو وہ ان کا اختلاف تھا۔ تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ان کا بنایا ہوا خانہ کعبہ ایسے ہی رہا تو لوگ ان کی عظمت اور ان کی عزت کریں گے، تو ایک سیاسی مسئلہ کہ نہیں اس کو توڑو اور جیسا نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس کو دوبارہ ایسا ہی کرو۔ چنانچہ پھر اس کو ایسا ہی کر دیا گیا، یعنی اس کا دروازہ، ایک دروازہ ختم کر دیا اور ایک دروازہ اس کا اوپر کی طرف لگا دیا۔ اس کے بعد جب بنو عباس کے پاس حکومت آئی اور ہارون رشید، آپ نے سنا بڑا نیک آدمی گزرا ہے تاریخ کے اندر، اس کے دل کے اندر پھر یہ بات آئی کہ ہم خانہ کعبہ کو اسی نہج کے اوپر کریں جیسے عبداللہ بن زبیر نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ تو اس وقت امام مالک مدینے کے اندر موجود تھے، یہ 4 اماموں میں سے ایک بڑے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ امام مالک امام دار الہجرہ کہا جاتے ہیں، اور ان کا فتویٰ پورے ملک کے اندر چلتا تھا۔ امام مالک نے فتویٰ دیا، بادشاہ وقت سنو، ارادہ تمہارا اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر تم اس خانہ کعبہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے تو ہر آنے والا بادشاہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر چینجنگ کرنے کی کوشش کرے گا، اپنی طرف سے انٹرفیئر کی کوشش کرے گا، تو خانہ کعبہ بادشاہوں کے ہاتھ کا کھلونا بن کر کے رہ جائے گا۔ اس لیے آپ اس کام کو نہ کریں، بس جیسا ہے ایسا ہی چلنے دیں۔ یہ امام مالک کی بصیرت تھی، ان کی حکمت کی دانائی تھی کہ انہوں نے ایک پاورفل بادشاہ کو اس کام سے روکا اپنے فتوے کی وجہ سے۔ اور علماء کا کام یہی ہے کہ اگر کوئی کام غلط ہو رہا ہو تو علم کی روشنی میں یہ نہ دیکھے کہ یہ پاور والا ہے، طاقت والا ہے، کیا ہے، نہیں، عالم کا کام یہ ہے کہ علم کی روشنی میں صحیح مشورہ دے دے، پھر کوئی مانے تو اچھی بات، نہ مانے تو اس کی ذمہ داری۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانی گئی، اور اس وقت سے لے کر آج تک وہ اپنی اسی حالت کے اوپر ہے۔ البتہ تھوڑا بہت مینٹیننس تو آپ جانتے ہی، یہ تو چلتا ہے، چلتا رہے گا۔ تو یہ میں نے مختصر تعارف آپ کا کرایا ہے اس گھر کا کہ جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے اٹھائی تھی۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ دیکھو اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے ثواب لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ پر رکھو۔ یہ جو مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جالی کے اندر، یہ پہلے بالکل خانہ کعبہ کے قریب میں رکھا ہوا تھا، بالکل ایک دم ملا ہوا، پھر سیلاب آیا
میں تھوڑا سا بہ کر کے الگ ہٹ گیا تو حضرت عمر غالباً رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ اس کو تھوڑا سا الگ فاصلے پر رکھو، اس سے ایک تو طواف کرنے والوں کو سہولت ہو جائے گی، دوسرے طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے ان کو بھی سہولت ہو جائے گی کہ وہ خانہ کعبہ کو بھی سامنے رکھ سکے گی اور مقام ابراہیم کو بھی سامنے رکھ سکے گی۔ تو مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پختہ عہد لیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے۔ کس بات کا عہد لیا تھا؟ ان طَهِّرَ بَيْتِیَ، کہ میرے گھر کو پاک اور صاف رکھنا ہے، پاک اور صاف رکھنا ہے، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجدہ یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ مسجد بنانے کا سب سے پہلا مین مقصد ہے مسجد کو پاکیزہ رکھنا، گناہوں سے بھی، ظاہری گندگی جو ہوتی ہے بیڑی، سگریٹ، پان، تمباکو، یہ وہ، ان سے بھی پاک رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے مسجد کی دیوار پر بلغم لگا ہوا دیکھا، آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس کو کھرچا اور وہاں پر خوشبو لگائی آپ نے۔ آج ہم اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں، میرے بھائیو مسجد کو پاکیزہ رکھنا یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کا عہد لیا تھا اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے۔ اور آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل، اے میرے پروردگار، ھذا بلدا آمنا، یہ دعا پوری تفصیل سے گزر چکی ہے، تھوڑا سا حصہ یہاں بھی آ گیا، آپ اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، وارزق اہلہ من الثمرات، یہاں کے رہنے والوں کو ہر طرح کا پھل عطا فرمائیے، من آمن منہم باللہ، لیکن یہ پھل ان کو دینا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ یہاں پر ایمان کی شرط ابراہیم علیہ السلام نے اصل میں اس لیے لگائی کہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، الہی میری اولاد میں امام پیدا کرنا۔ قال ان وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام امتحان سے فارغ ہوئے تو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں امام بناؤں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اللہ کی طرف سے باللہ لگے ہاتھ میں کچھ اور لے لوں، کہا میری اولاد کو بھی بنا دیں۔ اللہ نے کہا اولاد کو بنائیں گے لیکن ایمان والوں کو، غیر ایمان والوں کو نہیں بنائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ بھائی ایمان کا مسئلہ اہم ہے، تو یہاں دعا مانگتے بھی اس شرط کا خیال رکھ لیا کہ بس ایمان والوں کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اب رزق کا معاملہ چونکہ الگ ہے اور امامت کا معاملہ الگ ہے، اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ بات کوئی چلنے والی نہیں ہے، رزق کا معاملہ تو یہ ہے کہ میں ہر ایک کو دوں گا، چاہے ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا ہو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی غیر ایمان والے کے پاس اگر دولت کی ریل پیل ہے تو اس سے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ بھی ہوگا، یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے، چونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے قال ومن کفر فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اللہ فرماتے کہ ابراہیم کی ایمان کی شرط چھوڑو، یہ دنیا کا معاملہ ہے، رزق کا معاملہ ہے، یہ میں اس کو بھی دوں گا جس نے کفر کیا، لیکن اس کو کب تک کے لیے؟ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو مختصر مدت تک کے لیے ملے گا، بس دنیا کی زندگی کے اندر، ثم أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اس کو جہنم کی آگ کی طرف کھینچ کر کے لاؤں گا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہماری اس محنت کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے جاننے والے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار آپ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا دیجئے، امتا مسلمتا لک، ایسی فرما بردار جو خالص تیرے حکموں کے سامنے
گردن جھکانے والی ہو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور آپ ہمیں حج کرنے کا طریقہ، عبادت کا طریقہ بھی سکھا دیجیے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اگر کوئی لغزش ہو جائے تو آپ ہمیں معاف بھی فرما دیجیے. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں. ربنا وبعث فیہم، خانہ کعبہ کو بنانے کے بعد اس کی اپنی پیشانی خانہ کعبہ پر جھکا کر کے اللہ سے آخری پیغمبر کو بھی مانگا. فرمایا ربنا وبعث فیہم، اے میرے پروردگار آپ بھیج دیجیے انہی کے اندر میں، یعنی مکے کے لوگوں میں، رسول، ایک ایسے رسول کو، منہم جو انہی کی برادری، قرب قبیل خاندان سے ہو. چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. کتنے تھے؟ 12. اور 12 کے 12 قبیلے بڑے قبیلے تھے، ان میں سے قریش ہے، اسی سے آپ علیہ السلام تشریف لائے. تو وقت ہو چکا ہے. بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ تمام ہستیاں ہیں کہ حج ہو، قربانی ہو، یہ ساری کی ساری عبادتیں انہی کے دائیں بائیں گھومتی ہم کو نظر آتی ہیں. باقی خانہ کعبہ کو بنا لیا، سب کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ نے قربانی کا بھی مطالبہ کیا، اس کا ذکر انشاءاللہ زندگی باقی تو پرسوں آئے. تو اعلان میں نے آپ کے سامنے یہ کیا تھا، انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز کس وقت ادا کی جائے گی؟ بتاؤ. 7 بجے. یاد رہے گا نا؟ اور کو بھی بتا دے جو مسجد میں نہیں آ سکا پوچھے آپ سے، تو 7 بجے سے پہلے انشاءاللہ وقت پر پہنچنے کا اہتمام کریں. وآخر دعوانا